الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اور اگر آپ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ آپ کے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ نے صرف زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب عملی مسئلے کا سوال پیدا ہوا، جب طلاق کا مسئلہ پیدا ہوا، خلا کا مسئلہ پیدا ہوا، آپ نے کہا نہیں جی ہم قرآن و سنت کے مطابق نہیں کریں گے۔ جب جائیداد کی تقسیم کا معاملہ پیدا ہوا، ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا زمین کی تقسیم کا، آپ سے کہا گیا فردوہ الی اللہ والرسول، کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، کتاب و سنت کے فیصلے کو الگ رکھیے، ہم تو اپنی خاندانی روایات کے مطابق جائیداد کی تقسیم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آخری بات جو اس آیت میں کہی گئی، ذالک خیر واحسن تاویلا، جو قومیں اور جو اجتماعیت، جو ملک اور جس ملک کے باشندے، جس ملک کے انسٹیٹیوشنز اور ادارے اس طریقہ کار کو فالو کرتی ہیں، وہ پھر انجام کے اعتبار سے کامیاب اور سرخرو ہوتی۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، خیر ہے، خیر کا مطلب ہے زیادہ بہتر ہے، اور احسن تعویلا، تعویل کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ خوبصورت چیز ہے، انجام کے اعتبار سے بھی۔ تو شوہر ہو یا کسی محکمے کا سربراہ ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، صدر ہو، یا کسی وزارت کا ذمہ دار مشیر اور وزیر ہو، چاہے وہ سیکرٹری ہو کسی محکمے کا، چاہے وہ آئی جی ہو پولیس کا، وہ چاہے کسی صوبے کا آئی جی ہو، یا وہ فوج کا سپہ سالار ہو یا کور کمانڈر ہو، کوئی ہو، جب بھی کوئی فیصلہ آئے، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو، کوئی بھی تنازعہ ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف اس کو رجوع کرو۔ ان کی اطاعت غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے۔ یہ ایک بنیادی آئینی اور دستوری آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 دستوری۔ اب سن لیجئے اس کی امپلیکیشن کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ ہر وہ چیز جو اس بنیادی شق، دستور کی شق سے ٹکرائے گی، فردوہ الی اللہ والرسول کی شق سے ٹکرائے گی، اس کو بدلنا پڑے گا۔ ہر وہ قانون جو اس شق سے ٹکراتا ہے اس کو بدلنا پڑے گا۔ ہر وہ فیصلہ جو اس شق سے ٹکراتا ہے اس پر نظر ثانی کرنا پڑے گا۔ ہر مفتی کا وہ فیصلہ، ہر امام کا وہ فتویٰ جو فردوہ الی اللہ والرسول سے ٹکراتا ہے، وہ نظر ثانی کا محتاج ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ ایک دستوری آیت ہے، یہ ایک قانونی آیت ہے، یہ ہر مسلمان کو انفرادی طور پر مجبور کرتی ہے، پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں خود مختار نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے پابند ہیں۔ یہ آیت ہر ادارے کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنے حدود کا تعین کریں۔ یہ آیت ہر حکمران کو، ہر باس کو مجبور کرتی ہے اور اسے پابند کرتی ہے کہ ہی از ناٹ گاڈ ان ہمسیلف، بلکہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کے خود اپنے کوئی اختیارات نہیں ہیں، اس کا عہدہ، اس کا منصب اللہ اور رسول کے احکامات کا پابند ہے۔ اگر ہمارے ذہین افراد، ہمارے حکمران، ہمارے اولو الامر، ہمارے شوہر، ہمارے باپ، ہمارے خاندانوں کے سربراہ اور ہمارا پورا معاشرہ، ہر محکومے کا ہیڈ اگر اپنی اس حیثیت کا تعین کر لیتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کے ماتحت ایک حکمران ہوں،
میں اللہ اور رسول سے آزاد اختیارات نہیں رکھتا، پھر معاشرہ دن دنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا، پھر معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوگا، معاشرے کے اندر ایک نظم و ضبط قائم ہوگا، معاشرے کے اندر ڈکٹیٹرشپ پیدا نہیں ہوگی، معاشرے کے اندر ظلم نہیں ہوگا، ظلم کی دادرسی ہوگی، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اپنے محدود اختیارات کے اندر کام کرے گا۔ یہ ہے اسلامی معاشرے اور اسلامی تنظیم اور اسلامی اجتماعیت کی بنیاد، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے گہرائی سے سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔